ملك اللهم صل على محمد النبي أمي المكين نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين المكين المجيد الرؤوف الرحيم حمد و ثنا کے بعد جیسا کہ معلوم ہے کہ آج کے جمعۃ المبارک کے خطاب کا موضوع ہے قرآن و حدیث اور تعلیمات اور اوراد غوث الورا کی روشنی میں ڈپریشن کا علاج۔ آج ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرہ میں، جہاں مختلف اور بیماریاں عام ہوتی چلی جا رہی ہیں، تو وہاں ڈپریشن کی بیماری اور مرض بہت تیزی سے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اس لیے میں نے مناسب جانا کہ آج کے خطاب جمعہ میں قرآن اور احادیث سے اور غوث پاک کی تعلیمات اور وظائف سے آپ کو ڈپریشن کا علاج بتا دوں۔ غالباً پچھلے سال بھی ہم نے اس ٹاپک پر خطاب کیا تھا اور کچھ وظائف اور اوراد بتائے تھے۔ بہت سارے لوگوں نے بتایا کہ انہوں نے اور مختلف بیماروں نے اور مختلف مریضوں نے ان پر عمل کیا اور اللہ پاک نے ان کو ڈپریشن سے اور ٹینشن سے نجات دی۔ جیسا کہ معلوم ہے کہ بیماری
دو طرح کی ہوتی ہے، ایک جسم کی اور انسان کے بدن کی بیماری اور مرض، the disease of human body، اور ایک روح کی بیماری اور روح کا مرض، the disease of human soul۔ قرآن میں اس طرح احادیث میں دونوں بیماریوں کا علاج موجود ہے۔ قرآن اور احادیث کی مختلف دعائیں ہر بیماری، چاہے وہ جسم اور بدن کی بیماری ہو یا انسان کی روح کی اور دل کی بیماری ہو، ان کے علاج پر مشتمل ہے۔ حضور علیہ السلام کی ایک حیثیت طبیب اور ڈاکٹر کی بھی ہے۔ آپ نے جہاں روح اور دل کی بیماریوں کا علاج کیا، وہاں آپ نے جسم اور بدن کی بیماریوں کا بھی اور جسم اور بدن کے امراض کا بھی علاج کیا۔ پھر آپ کا ہر جانشین، آپ کا ہر نائب خلیفہ اور آپ کا ہر وارث، حقیقی وارث، معالج رہا، ڈاکٹر رہا، امراض بدن کا بھی اور امراض قلب و روح کا بھی۔ اس میں خلفائے راشدین ہوئے اور حضور علیہ السلام کے صحابہ میں سے ہر صحابی ہوا، اہل بیت ہوئے، اور خود صدیقہ کائنات ہوئی، سیدہ کائنات ہوئی خواتین میں، صحابیات میں۔ پھر یہ سلسلہ تابعین، صلحاء، اولیاء، پھر تبع تابعین، صلحاء، اولیاء، اور آج سے لے کر قیامت تک ہر زمانے میں جہاں جسم کے معالج اور طبیب ہوتے ہیں تو وہاں روح اور دل کے بھی معالج اور طبیب ہوتے ہیں۔ جیسے جسم کے ڈاکٹرز، معالج مختلف لیولز کے ہوتے ہیں، ان کا سٹیٹس اور لیول سیم نہیں ہوتا، تو اس طرح جو معالج ہے اور طبیب ہے دل اور روح کے، ان کا بھی سٹیٹس اور لیول سیم نہیں ہے، اس میں بھی ڈفرینس ہے، فرق ہے۔ جو معالج اولیاء میں سے، حکماء، صلحاء اور علماء میں سے سب سے زیادہ فیمس ہوئے، سب سے زیادہ معروف ہوئے، وہ سیدنا غوث پاک، غوث اعظم، غوث الورا اور غوث الکائنات سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ ونور اللہ مرقدہ ہوئے۔ آپ کے پاس جسم کے مریض آئے، بدن کے مریض آئے، جسمانی اور بدنی بیمار آئے، شفا پا گئے، روح اور دل کے بیمار آئے، روح اور دل کے مریض آئے، انہیں روح اور دل کی بیماری سے نجات مل گئی، شفا مل گئی۔ آپ کے در پر آنے والے بیمار مسلم بھی ہوئے، نان مسلم بھی ہوئے،
آپ کا دروازہ ہر ایک کے لیے کھلا تھا، اور بس اوقات ایسا ہوا کہ بیمار آیا جسم کی بیماری سے نجات کے لیے، جسمانی بیماری کے علاج کے لیے، اور اتفاق سے وہ روح کا مریض بھی تھا، روح اور دل کی بیماریوں کا بھی مریض تھا۔ تو غوث پاک نے بیک وقت اللہ کے اذن اور پرمیشن سے، اللہ کی طاقت سے، ڈیوائن پاور سے دونوں بیماریوں سے اور امراض سے نجات دی۔ بس اوقات ایسا ہوا کہ ایک نان مسلم آپ کی بارگاہ میں آیا بیمار، جس کو ڈاکٹروں نے، طبیبوں نے جواب دیا ہو کہ مریض اب تیرا علاج کر کر کے ہم بے بس ہو گئے ہیں، تنگ آ گئے ہیں، تو اب لا علاج ہو گیا، تیرا اب کوئی علاج نہ رہا۔ وہ نان مسلم غریب بیمار آپ کی بارگاہ میں آیا، آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، کچھ کلمات پڑھ کے دم کیا، یہاں آپ نے دم کیا وہاں بیماری ٹھیک ہوئی، وہاں بیماری ٹھیک ہوئی، وہاں اس کی زبان پر کلمہ جاری ہوا۔ روح کی بیماریوں سے اور دل کی بیماریوں سے بھی نجات ملی اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے، اور جسم کی بیماریوں سے بھی نجات ملی۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان کی تعلیمات پر اور ٹیچنگز پر عمل کیا جائے، عمل پیرا ہوا جائے، اس کو فالو کیا جائے، ان کے اوراد، ان کے وظائف سے استفادہ کیا جائے، اس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو شخص پابندی سے بعض وظائف قادریہ اور غوثیہ کو پڑھتا ہے، اللہ پاک اسے ہر بیماری سے نجات دیتا ہے۔ جب فزیکلی ٹینشن ہو یا مینٹلی ٹینشن ہو تو انسان ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے، پھر نیند نہیں آتی، نیند کی گولیاں کھانی ہوتی ہے سونے کے لیے، بس اوقات نہ کھانے کو جی چاہتا ہے نہ پینے کو جی چاہتا ہے، بس اوقات ایسا بھی ہے کہ سو گئے تو سوتے ہی چلے گئے، بس اوقات ایسا ہے کہ کئی دن ہو گئے، کئی راتیں بیت گئیں، نہ رات کو سو سکے نہ دن کو سو سکے، تو بڑی ڈیفیکلٹ سچویشن ہوتی ہے اور بڑا مشکل حال ہے اس بیماری کا، جس سے بس اوقات بیمار تنگ آ جاتے ہیں، عاجز آ جاتے ہیں، ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے اور اس کے رسول نے ہر بیماری کا علاج آپ کو اور سارے انسانوں کو بتایا ہے۔ ان میں سے سورہ الکوثر، کیا سورہ الکوثر، اس کو پڑھا کریں صبح 41 ٹائمز، 41 بار، انشاءاللہ ہر بیماری سے اللہ پاک نجات دے گا، اور اسپیشلی ڈپریشن کی بیماری سے۔ سورہ کوثر میں اللہ پاک نے چونکہ حضور علیہ السلام کے خاص انعام کا ذکر کیا ہے جو الکوثر ہے، اور صحت بھی، تندرستی بھی اللہ کا ایک انعام ہے، تو اللہ پاک اس صورت کی برکت سے انسان کو بیماریوں سے نجات دیتا ہے، خصوصاً ڈپریشن کے جو مریض ہیں
وہ اس کو فالو کرے۔ پھر حدیث میں مختلف دعائیں آئی ہیں۔ ایک دعا یہ ہے کہ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ یہ انشاءاللہ الہدایہ میں ان تمام دعاؤں کو لکھ لیا جائے گا، آپ پھر اس سے دیکھ کے پڑھ سکیں گے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے، حضور نے فرمایا کہ من عاد مریضا لم يحضر اجلہ ويقول عنده 7 مرات اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک الا عافاہ اللہ، کہ جو شخص کسی بیمار کی بیمار پرسی کرتا ہے، بیمار کی عیادت کو جاتا ہے اور وہاں جا کر 7 مرتبہ یہ کلمات پڑھتا ہے۔ کلمات یہ ہے کہ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ تو حضور نے فرمایا کہ اللہ پاک اس بیمار کو اس بیماری سے نجات دیتا ہے، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ وہ مرض الموت نہ ہو، یعنی اس کی موت اور اس کی اجل قریب نہ ہو۔ تو موت کے علاوہ ہر بیماری، چاہے وہ ڈپریشن ہو یا ٹینشن ہو یا کوئی اور بیماری اور مرض ہو، ان کلمات کا پڑھنے والا ان بیماریوں سے نجات پاتا ہے۔ اور ایک روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من مریض یقول سبحان الملک القدوس الرحمن سبحان الملک الدیان لا الہ الا انت مسکن العروق الضاربہ ومنجم العیون الساہرہ الا شفاہ اللہ، کہ جو بھی بیمار یہ کلمات پڑھتا ہے، جو بھی بیمار، خواہ وہ کسی بھی بیماری کا اور کسی بھی مرض کا شکار ہو، کلمات یہ ہے سبحان الملک القدوس الرحمن الملک الدیان لا الہ الا انت مسکن العروق الضاربہ ومنجم العیون الساہرہ۔ یہ کلمات جو پڑھتا ہے تو اللہ پاک اسے اس بیماری سے شفا دیتا ہے، اس بیماری سے نجات دیتا ہے۔ اور ان بیماریوں میں سے ایک بیماری ڈپریشن بھی ہے۔ سو ڈپریشن کا علاج بھی ان کلمات میں ہے، یا یہ کلمات ڈپریشن کے بذات خود معالج ہیں، طبیب ہیں، ڈاکٹر ہیں اور شفا ہیں۔ اس طرح حضور غوث پاک نے فرمایا کہ جو شخص بعد نماز مغرب 2 رکعت نفل نماز پڑھے اور ہر رکعت میں الحمد کے بعد 11 مرتبہ 11 ٹائمز سورہ اخلاص پڑھے، کیا مغرب کے بعد 2 نفل اور ہر رکعت میں الحمد کے بعد 11 بار سورہ اخلاص، پھر سلام پھیرے، نماز مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد 11 مرتبہ حضور علیہ السلام پہ درود و سلام پڑھے، کیا 11 مرتبہ حضور علیہ السلام پر درود و سلام پڑھے، پھر یہ دعا پڑھے اللہم انت
ربی وانا عبدک اسألک رحمتک والتمس رضوانک یا ربی نجنی من عذابک وافتح لی ابواب رحمتک یا ارحم الراحمین. سجدے میں جائے اور سجدے میں جا کر یہ جو دعا ہے، دعا کے کلمات ہیں، اس کو عاجزی سے، انکساری سے، تواضع سے، خضوع اور خشوع سے، شوق و لگن سے، اگر رو رو کے ہو سکے تو رو رو کے، نہ ہو سکے تو رونے کی صورت بنا لیں. سجدے میں جا کے ان کلمات کو پڑھنا ہے. پھر سجدے سے سر اٹھائیں اور حضور علیہ السلام کے وسیلے سے، حضور کے طفیل اللہ سے دعا مانگیں. جس بیماری سے نجات کی دعا مانگیں گے، جو پرابلم ہو آپ کا، جو ڈیفیکلٹی ہو، اس کے لیے آپ یہ دعا مانگیں گے تو اللہ پاک آپ کو جو بھی آپ کی مراد ہے اسے پورا فرمائے گا اور آپ کو اس پرابلم سے، اس ڈیفیکلٹی سے نکال دے گا. خاص طور پہ ہمارے ہاں بلیک میجک کی، جادو کی، سحر کی عام شکایت ہے. اللہ پاک ان لوگوں کو ہدایت دے جو یہ کرتے ہیں یا جو یہ کرواتے ہیں. اس کا کرنا بھی گناہ ہے اور کروانا بھی گناہ ہے. بلیک میجک کے ذریعے سے، سحر کے ذریعے سے کسی کو تکلیف دینا، نقصان دینا، اس کو، اولاد کو، بچوں کو، مال کو، اس کی جائیداد کو، اس کے کاروبار و بزنس کو، یہ سب ناجائز ہے اور اسلام میں حرام ہے. اور جو بھی کرتا ہے یا کرواتا ہے وہ بہت جلد ایسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے کہ پھر اس کا علاج شاید دنیا میں کسی بھی ڈاکٹر و طبیب کے پاس نہ ہو. اوروں کو نقصان دینے والا خود بھی نقصان اٹھاتا ہے. تو یہ خاص یاد رکھیں، جو بھی لوگ خدا نخواستہ اس کے شکار ہو گئے تو ان کے لیے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مجرب نسخہ ہے. پھر بعض لوگ شکایت کرتے ہیں کاروبار نہیں چل رہا، بہت پرابلم ہے کاروبار میں، اس کے لیے مجرب وظیفہ ہے. طلباء جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے اور ان کے علم اور نالج کے لیے غوث پاک کا دیا ہوا یہ وظیفہ ہے. اس طرح ہر بیماری، ہر مرض، میں کس بیماری کا نام لوں؟ ہاں، اس کا لے لیتا ہوں جو آج ہمارا موضوع ہے، ڈپریشن کا. جو بھی مریض شکار ہیں اس بیماری کے، ڈپریشن کے شکار ہیں، وہ یا روزانہ، اگر روزانہ نہ ہو سکے تو پیر کو، یعنی منڈے یا فرائیڈے کو بعد نماز مغرب اس وظیفے کو اپنا لیں. جب آپ اس کو پڑھ لیں گے تو آپ خود فیل کریں گے کہ ابھی آپ کا بدن ہلکا ہو رہا ہے، خوشی محسوس ہوگی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غوث پاک آپ سے صرف نوافل پڑھوا رہے ہیں، نہیں. سب سے پہلے آپ کو پابند ہونا ہے فرض نماز کا، جماعت کا پابند ہونا ہے. صوفیہ صرف نوافل نہیں پڑھواتے، فرض پہلے ہے، نفل بعد میں ہے. تو جو بیماری ڈپریشن کے شکار ہیں ان کو چاہیے کہ وہ فرض نماز پابندی سے ادا کریں. فرض نماز بذات خود تمام بیماریوں کا علاج ہے، تمام بیماریوں کی شفا ہے. اور نفل نماز مقبول ہی اس وقت ہوتی ہے کہ جب انسان فرض نمازوں کا پابند ہو. آج ہم بہت زیادہ سست ہو گئے، کاہل ہو گئے. خدا جانے
کتنی نمازیں قضا ہو جاتی ہیں دن رات میں اور افسوس نہیں ہوتا. پہلے صوفیہ اور اولیاء کی اگر جماعت نکل جاتی تو انہیں ایسا افسوس ہوتا اور ایسے پریشان لگتے کہ جیسے ان کے ہاں کوئی میت ہوئی، کوئی مر گیا. پوچھا جاتا کہ کوئی مر گیا کہ نہیں، جماعت چھوٹ گئی، جماعت نکل گئی. تو نمازوں کا پابند ہونا ہے. اور یہ جو دعائیں میں نے آپ کو بتائی، اس کو ایک مرتبہ ہم پھر ساتھ مل کے پڑھتے ہیں. اب ہزاروں میں لوگ سننے والے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے سے، ریڈیو کے ذریعے سے اور آپ میں سے. اب خدا جانے کس کے منہ سے نکلے ہوئے کلمات اس کو پسند آ جائیں. نیت یہ کرنی ہے، نیت یہ کرنی ہے کہ اللہ پاک ہر بیمار کو اس کی تمام بیماریوں سے نجات دے. ہر بیمار کی نیت کرنی ہے. یہ سنت انبیاء ہے. سیدنا یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں ڈالا گیا تو ان کے گھٹنے میں چوٹ آئی. پوری رات تکلیف کی وجہ سے سو نہ سکے. صبح کا وقت تھا، تہجد سحری ٹائم تھا. حضرت جبریل آئے اور فرمایا کہ میں دعا کرتا ہوں، آپ آمین کہیں. جبریل نے دعا کی کہ مولا حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو اس درد سے نجات دے. وہاں حضرت یوسف علیہ السلام نے آمین کہی. بس دعا مانگنی تھی کہ درد ختم ہو گیا. یہ دعا تھی جبریل کی جو صرف یوسف علیہ السلام کے لیے تھی. پھر فرمایا جبریل نے کہ اب آپ دعا کریں، میں آمین کہوں گا. حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا کی، مولا ہر بیمار کو، کیا ہر بیمار کو اس کی بیماری سے، ہر درد مند کو اس کے درد سے نجات دے. صرف اپنا نام نہیں لیا. تو دو چیزیں ملی، ایک تو سحری ٹائم دعا کرنا اور ایک ہر بیمار کے لیے، ہر درد مند کے لیے دعا کرنا. یہ سنت انبیاء اور اولیاء ہے. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک سبحان الملک القدوس الرحمن الملک الدیان لا الہ الا انت مسکن العروق الضاربۃ منیم العیون الساہرۃ. اللہم انت ربی وانا عبدک اسألک رحمتک والتمس رضوانک یا ربی نجنی عذابک وافتح لی ابواب رحمتک برحمتک یا ارحم الراحمین وما علینا الا البلاغ. صلوا صلاة سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من يوم الجمعة الصلاة.